بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ڈپریشن۔ ٹی بی، ٹائیفائڈ اور ٹیومر جیسی بہت سی دوسری بیماریوں کی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے، لیکن ذہنی، نہ نظر آنے والی، جو شدت اختیار کر لے تو جسمانی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، جن کو ہم سومیٹک مینیفیسٹیشن آف ڈپریشن کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی علامات یا سمٹمز کیا ہوتے ہیں۔ مریض شدید چیسٹ پین کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے، اتنا شدید جیسے کہ ہارٹ اٹیک، یا پھر سر درد، چکر، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا۔ بعض اوقات ہمیں فالج کو بھی رول آؤٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ جسم میں شدید کمزوری کا محسوس ہونا یا پٹھوں میں شدید درد کا پایا جانا، اپنی پسندیدہ ایکٹیویٹیز یا ہابیز سے انٹرسٹ کا ختم ہو جانا، نیند، بھوک میں نمایاں تبدیلی محسوس ہونا، دوستوں اور رشتہ داروں کو اوائڈ کرنا اور اکیلے رہنے کو ترجیح دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر حد سے زیادہ چڑچڑپن شو کرنا، بار بار رونا یا بار بار خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات آنا یا ان طریقوں پر بات کرنا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین کو، جیسے پوسٹ مینوپازل ایج میں ہارمون کی کمی کی وجہ سے، پوسٹ پارٹم ڈپریشن جیسے بچے کی پیدائش کے بعد کچھ خواتین میں ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے۔ وہ خواتین جن کو شادی کے بعد حسین مستقبل کے خواب دکھائے جاتے ہیں اور وہ بعد میں پورے نہیں ہوتے، ایسی خواتین میں ڈپریشن کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹین ایجر بچے جن میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے جسمانی ساخت میں تبدیلی اور ایکیڈیمک چیلنجز کی وجہ سے مختلف چینجز آ رہی ہوتی ہیں اور ارد گرد کے ماحول کے سٹریس کی وجہ سے ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں۔ اولڈ ایج میں جاب کے چلے جانے، فائنینشیل کرائسس اور بچوں کی عدم توجہ اس ڈپریشن کا سبب بنتی ہے۔ انوائرمنٹل فیکٹر جیسے گھر، آفس، اسکول کا ماحول اگر بہت زیادہ ڈپریشن والا ہو تو یہ بھی انسان میں ڈپریشن لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جینیٹک فیکٹرز جیسے کچھ فیملیز میں اوور آل ڈپریشن کا ماحول پایا جاتا ہے جو آگے بچوں میں بھی رن کرتا ہے۔ کچھ میڈیسن جیسے کچھ دوائیاں ڈپریشن پیدا کرتی ہیں اور کرونک بیماریوں کی وجہ سے بھی مریض ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ خوراک میں سرٹن نیوٹریشن ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ جب آپ بار بار بیمار ہوں تو ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ امتحان میں ناکامی یا کاروبار میں لاس ایک ایسی چیز ہے جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہے۔ کچھ موسم جیسے سردیوں یا خزاں کا موسم بھی ڈپریشن کا سبب بنتا ہے۔ میرے خیال میں ڈپریشن ایک فیز ہے جس کا دورانیہ کچھ لمحوں سے کچھ سالوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈپریشن سے ضرور گزرتا ہے۔ اپنی پریکٹس میں نے کبھی کسی غریب، کسی بے روزگار یا بے اولاد کو ڈپریشن کا مریض ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ تمام لوگ ٹینشن یا پریشانی کا شکار ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک انسینٹیو ہوتا ہے جو ان کو ہر ممکن طریقے سے، ہر ممکن کوشش کر کے اس پرابلم سے باہر نکلنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ فزیکل اور اسپریچول ہر طریقے سے امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں نے بہت سی بچوں والی خواتین، کروڑ پتی مرد حضرات اور برسر روزگار نوجوانوں کو ڈپریشن کا مریض بنتے دیکھا ہے۔ ڈپریشن اصل میں سب کچھ ہوتے ہوئے تھوڑا سا کچھ نہ ملنے کا دکھ ہے جو سب کچھ ہونے کی خوشی کو بھی انجوائے نہیں کرنے دیتا۔ مثلاً جب بچے مل جاتے ہیں، نارمل اولاد ہوتی ہے، تو ان کی نافرمانی ماں باپ کو ڈپریشن کا مریض کر دیتی ہے۔ جب جاب، روزگار اور کاروبار ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو کپلز کو پارٹنرز میں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں اور محبتوں میں کمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب بیسک ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو شیطان اپنے وعدے کے مطابق جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا کہ پھر میں آؤں گا ان پر، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو ان کو نہ پائے گا اکثر کو شکر گزاروں میں سے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں وہ اس فیز سے باہر نکلتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس فیز کو ضرور انجوائے کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ڈپریشن ایک ایسا اندھا کنواں ہے کہ یہاں سے نہ تو آپ کی آواز باہر آ سکتی ہے، نہ آپ کو باہر سے کوئی دیکھ پاتا ہے۔ اس کنویں سے آپ کو خود باہر آنا ہے۔ ڈپریشن مایوسی کا دوسرا نام ہے اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہے۔ ڈپریشن کا علاج ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔